بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کی ناظرہ کی معلمہ سمرین وقاص ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور ہمارے لیکچر کا عنوان سورہ اخلاص ہے، لیکن ہم سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب کے صفحات 3 اور 4 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، لیکن سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ سورت کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 آیتیں ہیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ مکے کے یہودی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا اور اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس طرح کر کے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے پوری صورت کو ان کے سامنے بیان فرما دیا۔ پیارے بچوں، اس صورت کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مراد یہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ جیسا کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکین ہیں، اس میں سے پہلا رکن ہے عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور اس پوری صورت میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کی بہت اہمیت ہے۔ اور پیارے بچوں، اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ہمیں تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب میں پڑھوں گی اور آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، اب آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں نکالیں اور اس کا صفحہ نمبر 3 کھولیں۔ صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 ہم اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ سب صفحہ نمبر 3 نکال لیں۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں حرف م، ب، و اور فا، ان 4 حروف کی ادائیگی کی تھی، اس کو سمجھا تھا، اس کو ادا کرنا سیکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مخرج کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 حروف م، ب، و اور فا یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 4 حروف ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آج ہم اس کا اعادہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس والی سرگرمی کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس سرگرمی میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو ہمارا حرف میم ہے، با ہے، واو ہے اور فا ہے، ہم ان کو ان کی آوازوں کے ساتھ ملائیں گے اور ان کی آوازوں کو ان کے پکچر کے ساتھ بھی ملائیں گے۔ آگے جو تصویر بنی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ہم ان تصویروں کے ساتھ بھی ان کو ملا دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے 4 حروف میم، با، واو اور فا، یہ 4 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ 4 حروف ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیں پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ میم، اس کی آدھی شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے آپ اس کو ملائیں گے، اور پھر ہم نے میم سے کون سا لفظ پڑھا تھا؟ آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، پر ورقن ہے، فراشتن ہے اور بیتن ہے اور مسجدن ہے۔ تو مسجدن آئے گا میم سے،
ما مسجدن، ما مسجدن، ٹھیک ہے. میم ما مسجدن. دوسرا حرف کیا ہے؟ حرف با. با. باقی والی شکل کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل صحیح، یہ رہی. تو ہم اس کو اس با سے ملا دیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس با سے جو ہم نے پڑھا با، تو با سے کون سی پکچر ہے جس پہ ہم ٹک لگائیں گے؟ ورقن، فراشتن، بیتن یا مسجدن؟ بالکل صحیح، با بیتن، با بیتن، ما مسجدن، با بیتن. پیارے بچوں، اب ان دو کو آپ خود مکمل کریے گا. آگے پیج ٹرن کرتے ہیں. پیج نمبر 4 کھول لیں. پیج نمبر 4. پیج نمبر 4 پر بھی ہمیں اس کو پڑھ کر اس کا اعادہ کرنا ہے کہ جو میم، فا، با اور وا جو 4 حروف ہم نے پڑھے تھے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اب ہم اس کا مزید اعادہ کریں گے تاکہ ہمیں ان کو پڑھنا بھی آ جائے کہ ہم 2 حروف کو ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و ما وما، و ما وما. ب فا بفا، ب فا بفا. ما با مبا، ما با مبا. و فا وفا، و فا وفا. ب ما بما، ب ما بما. ب ما بما، ب ما بما. ب و بوا، ب و بوا. ف و فوا، ف و فوا. ما و موا، ما و موا. ف ب فبا، ف ب فبا. و ب وبا، و ب وبا. ب ب ببا، ب ب ببا. پیارے بچوں اب یہ نیچے آ جائیں. اب اس سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ کو ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد جو 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں ما، با، وا اور فا، ان کی آوازوں کو ہم تلاش کریں گے اور تلاش کرنے کے بعد ان آوازوں پر ہم دائرہ لگائیں گے. جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے م ر ج مرجا. مرجا میں جو حرف میم ہے وہ سب سے پہلے آ رہا ہے اور اس پر دائرہ بھی بنایا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اب دوسرا والا آپ لفظ دیکھیں ضربا، ضربا. اب ضربا میں کون سا حرف ہے جو ہم نے پڑھا ہے جو ہمارا ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے؟ وہ ہے با. تو یہ ہم نے پہچان کر اس پر ایسے کر کے دائرہ لگا دیا، ضربا. اب تیسرے حرف پر آئیے، یہ ہے زعما. کیا ہے یہ؟ زعما. تو زعما میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ کون سا ہے؟ ما. بالکل صحیح. تو یہاں پر میم پر ہم ایسے کر کے دائرہ بنا دیں گے. بالکل صحیح. اب آگے چلیں، آگے دیکھیں. ن ب ر، ن ب ر. پیارے بچوں نبذ میں وہ کون سا حرف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے؟ شاباش، وہ ہے با. تو با پہ ہم ایسے کر کے دائرہ لگا دیں گے. آگے دیکھیں. فعل، فعل.
फ़अला। फ़अला में कौन سا حرف ہے جو ہم نے پڑھا جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، ف۔ تو یہاں پر ہم فا پر ایسے کر کے دائرہ بنا دیں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں دائرہ کس پر لگانا ہے، کہ جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں اور جو حروف ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب نیچے والی لائن میں آپ خود ہی اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، سمجھیے گا اور پھر اس پر دائرہ لگا کے اس کو مکمل کر لیے گا۔ اب نیچے آ جائیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ نظم پڑھیں۔ اب ہمارے جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس کو ہم نظم کی صورت میں پڑھیں گے۔ کیسے؟ پڑھیے۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا۔ پیارے بچوں، اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف چار ہیں، ما، با، و اور فا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی اور آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 3 اور 4 بھی پڑھ لیا، اس میں سرگرمی بھی کر لی اور ہمارا اچھی طرح سے اعادہ بھی ہو گیا۔ اب آپ سورہ اخلاص کو یاد کر لیجیے گا اور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 اور 4 کو جو میں نے نامکمل چھوڑ دیے ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کر لیے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔